تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وإذا ظهر فيكم حب الدنيا لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرات انبیاء کرام کا دنیا میں تشریف لانا اور اللہ کا انبیاء کرام کو بھیجنا انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتلانے کے لیے تھا کہ اللہ نے انسان کو کتنے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا اور انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام اور ایک روایت کے مطابق 2,00,000 انبیاء کرام آئے۔ ہر قوم میں اللہ نے ڈرانے والا کوئی رسول، کوئی نبی بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور تمام انبیاء نے بعثت اور ذمہ داری ملنے کے بعد پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے میں، اللہ کے دین پر ڈالنے میں لگائی۔ نبی کے آنے سے ایک محنت وجود میں آتی تھی اور بنیادی طور پر حضرات انبیاء کرام اللہ کی طرف بلا کر کلمہ توحید کے ذریعے اللہ کی پہچان کرواتے تھے اور اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد، اس کی طرف دعوت دیتے تھے، کیونکہ ہدایت انسان کی سب سے بڑی
دولت ہے۔ سب سے بڑے علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس سے انبیاء کرام کی دعوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اپنائیت کے ساتھ، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ، سارا کچھ لگانے کے جذبے سے، اور جو کچھ انسانوں کے پاس ہے اس کی طرف نظر نہ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ کلمہ شکر سنیں اس کی بھی امید نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خزانوں پر اعتماد کرتے ہوئے حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کو بلاتے تھے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اپنا یہ ظاہر، اے میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے، کیونکہ سب سے بڑے علم والا کلمہ، علم کتنی ضروری چیز ہے انسان کے لیے، اللہ نے علم اتارا۔ باقی جتنی کائنات ہے، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو اس کا وجود اپنی قدرت سے عطا فرمایا، اور انسان اور جنات کے علاوہ پتھر ہوں، ڈلے ہوں، درخت ہوں، جانور ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سورج، چاند، ستارے، یہ دریا، یہ نباتات، یہ جمادات، سب نے کیسے استعمال ہونا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور ہر ایک اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر ایک کائنات میں سے ہر مخلوق اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اللہ فرماتے تم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے، تم ان کی نمازوں کو نہیں جانتے، کائنات میں سے کوئی چیز اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، لیکن یہ انسان جب دنیا میں آیا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس کے لیے اللہ نے آسمانوں سے علم اتارا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک علم اللہ نے بھیجا، وحی کے ذریعے۔ جبرائیل علیہ السلام کیسے فرشتے ہیں؟ ذی قوت امین، قوت والے ہیں، یہ خلاؤں کی کوئی طاغوتی قوت اللہ کے امر اور اللہ کے بھیجے ہوئے علم انسان کے لیے اس میں کوئی ذاتی نہیں کرا سکتے۔ امین، ذاتی طور پر بھی وہ امین ہے، اپنی طرف سے بھی ذاتی نہیں کر سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانوں کے لیے علم لے کر آ رہے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کو علم سے ابتدا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑے علم والا کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام نبیوں کو جو علم دیا گیا اور مجھے جو کچھ انبیاء کو دیا گیا وہ سارا علم دیا گیا، اور مجھے اس سے زیادہ بھی دیا گیا، تو اس پورے علم کے مجموعے کے اوپر اور چوٹی کی چیز اور افضل وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اس کا یقین ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، سورج، اس علم سے انبیاء نے شروع کیا، اور یہ کلمہ ساری کائنات سے سب سے افضل ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی ہم کلامی کا مرتبہ عطا فرمایا، براہ راست اللہ بات فرما رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا، کتنے معجزات ظاہر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ خصنی بکلمۃ اذکرک بہا، کہ مجھے کوئی خصوصی کلمہ دیجیے میں جس کے ذریعے سے آپ کو یاد کروں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے علماء کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شاید یہ خیال آیا، یہ کلمہ تو اس کی دعوت سے ابتدا ہوتی ہے، ہر انسان اس کلمے کو بولتا ہے، ہر مسلمان اس کلمے سے ہی ابتدا کرتا ہے، تو میں تو اپنے لیے خصوصی کلمہ مانگ رہا ہوں جو کسی اور کو نہ ملے۔ پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی خصوصی کلمہ عطا فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر تیسری مرتبہ خصنی بکلمۃ اذکرک بہا، پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع والاراضین السبع بجميع ما فيهن وعليهن،
وما فوقهن وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ساتوں زمین، ساتوں آسمان جو اس کے بیچ میں اور اوپر اور تحت الثری تک نیچے ہے، اس سب کائنات کو ایک مجموعہ بنا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جو اللہ نے دیا ہے انبیاء کو، اور انبیاء انسانوں پر پیش کرتے ہیں، اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنا اونچا کلمہ، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں سب سے بڑے علم والا کلمہ، اور سب سے ساری کائنات سے افضل ایمان والا. کیا خوش قسمت ہے کہ اس کی زندگی اور بولوں کی ابتدا اس کلمے سے ہوتی ہے. علم کی ابتدا اس کلمے سے. پہلے تو اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی صفات پر یقین ہے، یہ جاننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر علم آگے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، کس لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس کی چاہتوں کے علم میں لگنا، یہ زندگی اس کے لیے. اس لیے تمام انبیاء کرام کی محنت کی ابتدا بگڑے ہوئے انسانوں کو بنانے میں اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے. اللہ نے فرمایا کیونکہ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور انبیاء بھیجے گئے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوموں کی طرف، کہ انسان اپنے ظاہری اسباب کو دیکھ کر اور ان محدود علم کے وسائل جو اس کے پاس ہیں اور ظاہر کو دیکھ کر اور باپ دادا کے طریقوں کو دیکھ کر یہ خواہشات پر چلتا ہے اور دنیا کو مطمئن نظر بنا کر اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے، یہ جہالت ہے. اس کے لیے اللہ اس کلمے کی دعوت کو دے کر بھیجتے ہیں، اور انبیاء کرام اس سے ابتدا کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ عرصہ اس کلمے، کیونکہ اس کلمے کے تقاضے سب سے پہلا یقینوں کو بدلنا، جذبات کو بدلنا، اپنی زندگی کے طریقوں کو بدلنا. یقین کی تبدیلی کہ کائنات عرش سے لے کر فرش تک، اور جہاں چھوٹے سے چیز سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک یہ ساری مخلوق ہے، اللہ نے اس کو اپنے امر سے بنایا ہے، اپنی بقا میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ اس کو چلا رہے ہیں. ہر چیز کے پاس اس کی شکل، اس کی طاقت، اس کی صفت یہ اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے. اور اللہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا، ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے. اور اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں، روشنی دینے میں سورج کا محتاج نہیں، وہ خود نور ہے. اللہ پیٹ بھرنے میں کھانے کا محتاج نہیں. تو ساری کائنات کی موجود ہے، اس میں صفات ہیں، یہ چل رہی ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن کرنے والی ذات پیچھے اللہ کی ہے. تو یہ ایمان اور یقین سب سے بڑی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں جو پہلے آسمانی کتابیں تھیں، ان کے ایک بہت بڑے 2 عالم حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے پوچھا کائنات میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ کسی چیز کو دیکھ کر معلوم ہو کر اس کی گواہی دینا یہ ہے کہ سب سے بڑی گواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں. یہ آیت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں. کیا قسمت ہے اس امت کی کہ جبرائیل علیہ السلام کا حضور کی طرف آنا اور ان کے علم کے لیے وحی لانا. تو وحی لے کر آئے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں کس بات کی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سارے فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت. قائما بالقسط، وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنے امر کو لے کر چل رہا ہے.
اور پھر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب ہے اور اپنے سارے کاموں میں حکمت والا ہے، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا۔ وہ تو اس تحقیق کے لیے کہ واقعی یہ نبی ہیں، وہی فوراً کھڑے ہو گئے اور حضور کے ہاتھوں کو چوما اور فوراً اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل۔ اس بات کی گواہی دی اور صحابی بن گئے۔ مدینہ منورہ میں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک عزت والا، آسان اور کامیابی والا راستہ بتانے کے لیے کہ یہ انسانیت ساری مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی ماننے والی، اللہ کی ذات کا اس پہ یقین ہو۔ اسی لیے اس کلمے کو کلمہ ایمان، اللہ پر یقین رکھنا، کلمہ معرفت، اللہ کی معرفت، صفات اور ذات کو پہچاننا، اور کلمہ اخلاص کہ ہر عمل اللہ کی بنیاد پر ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، حکم ہے حضور، آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میرے اعمال، میری قربانیاں، حتیٰ کہ زندگی اور موت، وہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ نسبت سے چیز کی قیمت بدل جاتی ہے۔ ایک اینٹ روڈ پر لگی ہوئی ہے، سب چلتے ہیں، گدھا بھی چل رہا ہے، گھوڑا بھی چل رہا ہے، انسان بھی چل رہے ہیں، گاڑی بھی چل رہی ہے۔ اسی اینٹ کو گھر میں لگا دیا جاتا ہے تو یہ جانور نہیں آ سکتے، گندگی نہیں پھیلا سکتے۔ اسی اینٹ کو بیت اللہ اور مسجد میں لگا دیا جاتا ہے، بغیر وضو اور جوتوں کے سمیت وہاں نہیں آ سکتے۔ تو نسبت سے چیز کی قیمت بدل جاتی ہے۔ تو نسبت، ہر عمل میں اللہ کی نسبت۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال سب سے زیادہ کائنات میں کمائی کرنے والا انسان ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی جو دی ہے کہ اس کے اعمال وہ اتنے اہم اعمال ہیں، اگر ایمان کے ساتھ اللہ کے لیے ہر وقت اس سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں، اس کا ایک ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ سب سے زیادہ کمائی یہ مسلمان ایمان کی حالت میں جو اعمال کرتا ہے، سب سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کرے، اللہ کا حکم بجا لائے، تو اللہ کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت بنائیں گے۔ لیکن انسان جب ایمان اور اعمال پر آتا ہے، اللہ اس کی آخرت بناتے ہیں، وہ اپنی آخرت کا سرمایہ جمع کر رہا ہے، اس کے لیے جنت بن رہی ہے، اور اس کو مزین کیا جا رہا ہے، اس میں نعمتوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے۔ اور جس کی جنت بنتی ہے، اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت کے نمونے کا امن والا، عافیت والا بنا دیتے ہیں۔ بننا یہ نہیں کہ دنیا کی زیب و زینت اور اسباب اس میں جمع ہو جائیں، نہیں، اطمینان، امن، عافیت، محبت۔ تو انسان کے اعمال کے ذریعے اس کی آخرت بنتی ہے، اور آخرت کے نتیجے میں اللہ اس کی دنیا کو بھی بنا دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ انسان اپنی زندگی کے سرمایے کو اور اس کی قیمتی ہونے کو اور سانسوں کی قیمت کو نہیں سمجھتا، خواہشات اور نافرمانی پر لگتا ہے، تو اس کی آخرت بگڑتی ہے، اور اگر جب آخرت بگڑتی ہے تو اللہ اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ نقشے جاہے جتنے بھی اور ہر وقت یہ اعمال کر رہا ہے۔ اب یہ اتنے مجمع کا اس میدان میں ایسے جمع ہونا، بیٹھنا، ان کا آنا، اس پر اللہ کیا دیں گے؟ آتے ہوئے یہاں بھی آ کر کتنا غبار پڑا، جی ہاں، اور پھر کتنے قدم چلے، اور کیسے ان کے پیسے خرچ کیے، اور کیسے مشقتیں آئیں، کھانا پینا آگے پیچھے ہوا، اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ یہاں جمع ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے لیے جمع ہونے کے والوں کے، میری نسبت پر جمع ہونے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، میرے لیے آپس میں بیٹھنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، میرے لیے میری نسبت پر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ اور عرش کے نیچے جبکہ سارے انسان
اور کافر تو اس کے لیے جنت بن رہی ہے، سب انشاءاللہ کا جلال اور محشر کا میدان۔ جی ہاں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ حمل والوں عورتوں کے حمل گر جائیں گے ڈر کی وجہ سے، اور لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے جیسے نشے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا غصہ اور عذاب اس کی سختی کی وجہ سے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور ان میں سے وہ تو مسلمان بھی ہوں گے جن کا ملنا اور جدا ہونا اللہ کے لیے۔ جی ہاں، اجتماع للہ، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ سب کا جمع ہونا یہ اللہ کے لیے، اللہ کی نسبت پر عمل۔ اب یہاں نماز ادا کی اتنے بڑے مجمع نے، پھر اللہ کے راستے کی نماز، اور نماز ادا کر کے پھر یہ بیٹھ گئے۔ ان کا بیٹھنا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، بولنے والے کا بولنا، اور پھر اگر کوئی مشقت آئے تو یہ سب نیکیاں ہیں جو اللہ اس کے لیے لکھتے ہیں، اور اس کا اجر اللہ اپنی رضا کی صورت میں آخرت میں عطا فرمائیں گے اور جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے، اور اس کا اثر دنیا میں آپس میں الفتیں، محبتیں، اور آپس میں جو ہے ایثار اور ہمدردی کے جذبات اور اللہ اخلاق عطا فرمائیں گے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے اللہ کی نسبت پر جمع ہونا۔ انسان یہ اعمال کی مشین ہے، ہر وقت اس سے عمل ظاہر ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے، اگر بے مقصد غفلت کا دیکھنا دیکھ رہا ہے، اس پر یہ روئے گا۔ اگر ایمان کی بنیاد پر اللہ کا امر سمجھ کر دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ الفاظ بول رہا ہے، بولنا فضول بے مقصد، اگر گناہ میں ہے تو اللہ کی پناہ، لیکن اللہ کے امر کی وجہ سے بول رہا ہے تو اس کا بولنا، اس پر اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے کہ زمین اور آسمان کی خزانے اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے۔ ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ داؤد اور آل داؤد، ان کی بادشاہت اور مملکت، اس میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہواؤں پر، پرندوں پر، جنات پر، یہ سب پر حکومت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے ایمان والے کا سبحان اللہ کہنا۔ انسان یہ اعمال کی مشین، اور یہ ایسا سرمایہ ہر وقت صادر ہوتا ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ یہ ہر وقت انسان کو آخرت میں بھی نفع دے گا اور دنیا میں بھی نفع دے گا۔ ایسا سرمایہ جس پر کوئی کسٹم نہیں، کسی بارڈر پر کوئی ان اعمال کو روک نہیں سکتا۔ انسان اپنے ایمان، جتنا اونچا ایمان ہوگا اللہ کی مدد اس کے بقدر ہوگی، اور اس کی نمازیں، اس کا ذکر ہر وقت عمل میں، جو اللہ اس کے لیے لیکن ناشکری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا، اللہ مثال بیان کر رہے ہیں ایک ایسے شہر کی جو بڑا امن والا تھا، اطمینان والا تھا، اور اللہ تعالیٰ باوجود وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، چاروں طرف سے کھلا ڈولا رزق ان کے پاس آ رہا تھا۔ پھر اللہ نے ان پر اور احسان کیا تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے ساری نعمتیں چھین کر بھوک اور جو ہے بھوک کا لباس ان پر جو ہے ان کو اڑا دیا، اور بھوک ان پر غالب کر دیا۔ جی، اور خوف اللہ نے ان پر بھیج دیا۔ اور یہ مکہ مکرمہ کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے لیے اللہ کا دین لے کر آئے، جب مکے والوں نے ناقدری کی تو اللہ فرما رہے ہیں کیسے اس ناقدری پر نعمتیں چھن گئی۔ تو اس لیے حضرات انبیاء کرام انسانوں اور اپنے قوموں کے ہمدرد، اور انسانوں کو اس کلمہ کی دعوت دے کر اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، دین زندگی گزارنے کا وہ عزت والا اور وہ بابرکت طریقہ اور وہ آسان اور انسان کی فطرت کے مطابق طریقہ ہے کہ دین پر چل کر اللہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت۔ اسی لیے اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ آبادیوں میں رہنے والے، شہر کے ہوں، دیہاتوں کے ہوں، گھروں میں رہنے والے اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں، یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا علم ہے، کتنا بڑا یقین ہے یہ ایمان، کہ ایمان کے ذرے کی بنیاد پر
اللہ تعالیٰ اس کو جنت دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف الفاظ ہیں کیونکہ مختلف حالات، ارب انسان یا کروڑوں انسان ہوں گے جو آخر میں جہنم سے نکلیں گے۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، میں وہ جانتا ہوں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے جہنم سے باہر نکالیں گے تو کہے گا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے جہنم تجھ سے اللہ نے مجھے پناہ عطا فرمائی اور چھٹکارا نصیب فرمایا اور میں نکل آیا۔ اور وہ سمجھے گا کہ کائنات کا سب سے خوش قسمت انسان میں ہوں، لیکن اس کا چہرہ آگ کی طرف ہوگا، وہ آگ کی تپش کو محسوس کرے گا جہنم سے باہر، اور اس میں اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ اس چہرے کو میرے جہنم سے پھیر دے تاکہ یہ دیکھ کر اور اس کی جو گرمی سے مجھے تکلیف ہو رہی، اللہ اس کا چہرہ پھیر دیں گے۔ تو چہرہ جو پھرے گا جنت کی طرف۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے لیے ایک درخت سامنے لایا جائے گا اور وہ درخت کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش میں اس کی سائے میں چلا جاؤں۔ تو اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ آپ نے جہنم سے تو نکال دیا، اس کے عذاب سے مجھے نجات دی، بہت بڑا احسان کیا، مجھے اس درخت تک پہنچا دی۔ اللہ پوچھیں گے اس کے بعد تو تم کوئی مانگو گے؟ کچھ مانگو گے نہیں، جہنم سے میں نے نکالا ہے اپنے فضل سے، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے۔ وہ عہد پیمان کرے گا اور کہے گا کہ میں نہیں سوال کروں گا اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے سائے کے نیچے پہنچا دیں گے۔ اب جب اس درخت کے سائے میں آئے گا اور وہاں ایک چشمہ ہوگا، اس سے پانی پیے گا اور پانی پی کر اس کو مزہ آئے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ کافی عرصہ وہ خاموش رہے گا، لیکن خاموش رہنے کے بعد اس کو اس سے آگے اس سے بھی ایک خوبصورت درخت نظر آئے گا، اور وہ اس درخت کو دیکھ کر پھر اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگنا ہے، جس چیز سے اس کو صبر نہیں، کیسے نہیں مانگے گا حالانکہ مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اس درخت کو دیکھ کر بہت عرصے کے بعد، کیونکہ وعدہ کیا تھا نہیں مانگوں گا، پھر یہ مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے تم نے کہا نہیں تھا میں نہیں مانگوں، اے اللہ بس یہ ایک تمنا اور ہے، اس کو پورا کر دیں۔ تو پھر اللہ اپنے فضل سے کہیں گے تم کتنے وعدوں کو بھول جانے والے ہو، ابھی وعدہ کیا تھا بھول گئے، اب مانگ رہے، چلو میں تمہارے عذر کو قبول کرتا ہوں کہ تم نے وعدہ خلافی کی اس درخت کے نیچے۔ اب اس درخت کے سایہ، اس کا حسن، خوبصورتی، اس کے نیچے کا پانی پہلے سے بھی اچھا ہوگا۔ وہاں پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور بہت عرصے خاموش رہے گا، اور یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے چل رہا ہے اور اللہ کر رہے ہیں اس کے ایمان کی وجہ سے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے سامنے ایک تیسرا درخت ظاہر کریں گے جو جنت کے قریب ہوگا اور پچھلے درختوں سے اور زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کیا حسن ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس جب پہنچے گا تو اور زیادہ راحت ہوگی، اس کا پانی پیے گا اور زیادہ اس کو مزہ آئے گا، اور اس کو یاد ہوگا کہ اللہ نے مجھ سے بہت عہد و پیمان لیا تھا۔ وہ خاموش رہے گا۔ اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ بے صبرہ ہے اور اس چیز سے اس کو صبر نہیں، یہ ضرور مانگے گا۔ تو کچھ جب اچھا جنت سامنے آ جائے گی تیسرے درخت کے بعد، اللہ فرمائیں گے، پھر اللہ سے مانگے گا، اے اللہ آپ نے اتنا احسان کیا، بس جنت کے سامنے مجھے کر دے، جنت کی طرف مجھے آگے کر دے۔ اللہ فرمائیں گے اپنے وعدوں کو بھول گیا، ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، پھر مانگتے ہو۔ تو اللہ اس کے جنت کے قریب کر دیں گے۔ اب جنت کے مناظر کو دیکھ کر وہ اور بے چین ہو جائے گا، اور جنت کی نعمتیں، جنت والوں کے مزے، پھر کہے گا اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پھر فرمائیں گے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، پھر تم بھول گئے، کتنا جلدی تم اپنے عہد و پیمان کو بھول جاتے ہو۔ تو جب وہ جنت کو دیکھے گا اللہ فرمائیں گے، بہت ساری روایتیں اور ہر شخص کے لیے الگ الگ حالات ہیں۔ ایک میں یہ بھی ہے کہ جو ہے تم نے جنت کو دیکھا، تم دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ کے ملک کی طرح تم مجھ سے مانگو، تو وہ تمنا کرے گا اور اپنے علم کے مطابق اللہ سے مانگے گا۔ جب مانگے گا اللہ فرمائیں گے کہ وہ ایک بادشاہ کی حکومت تو کیا، میں 5 حکومتوں کے برابر تمہیں جنت کی جگہ دیتا ہوں۔
पहले से भी अच्छा होगा। और फिर जब वो दी जाएगी अल्लाह फरमाते हैं वो, और एक रिवायत में उसके 10 गुना, और एक रिवायत में है दुनिया और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देता हूँ इस ईमान के बदले में जो तुम्हारे दिल में था, जिसको तुम लेकर आए। तो ये ईमान इतनी कीमती दौलत है। एक रिवायत में आता है जब जन्नत के में दाखिल किए जाने लगेगा तो अल्लाह फरमाएंगे मैं 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूँ, और उसके ख्याल में डाला जाएगा जन्नत खचाखच भरी हुई है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं। अल्लाह फरमाएंगे 10 गुना, तो क्या कहेगा, ए अल्लाह आप रब्बुल आलमीन होते हुए और इलाह होते हुए मुझसे मजाक कर रहे हैं कि जन्नत में पाँव रखने की जगह नहीं, और आप मुझसे जहाँ मुझे 10 गुना बड़ी जन्नत, आप तो रब्बुल आलमीन है। इस पर अल्लाह के मुनासिब जो हंसना है वो अल्लाह मुस्कुराएंगे और हंसेंगे, और इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए, और जिन सहाबी ने बयान किया वो भी मुस्कुराए कि इस बंदे की इस ऐसे बात पर अल्लाह खुश होंगे और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमा देंगे। कुछ नहीं मांगूंगा, फिर मांगते हो अल्लाह उसके जन्नत के करीब ईमान वाले को जाया जाएगा अल्लाह के दरबार में, और ये भी जन्नत से निकाला जाए, जहन्नम से निकाला जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे मेरे इस बंदे के सामने इसके छोटे गुनाह पेश करो, फरिश्ते पेश करेंगे इसके छोटे गुनाहों को। छोटे गुनाहों को देख कर अल्लाह पूछेंगे इसकी में से किसी को जुटलाते हो, तो कहेगा नहीं, सच बोलेगा, ए अल्लाह ये तो मैंने गुनाह किए हैं। अब फजूल देखना, फजूल जुबान से बात निकालना, अल्लाह की दी अमानत वक्त को फजूल गुजारना, कितने इसके फजूल हाथ चलाना, फजूल कहीं जाना, ये लायानी में लगना, ये भी कितने बड़े गुनाह हैं। तो वो सबको याद करेगा और दिल में सोचेगा अब आई मुसीबत, ये तो सारे गुनाह मैंने किए, छोटे छोटे गुनाह हैं। अब वो घबराएगा तो वो अपन मान लेगा कि मैंने किए हैं। ये सच बोलना उस वक्त हदीस में आता है अल्लाह फरमाएंगे ए मेरे बंदे जा, अच्छा वो घबराएगा कि अभी तो ये छोटे गुनाह हैं, बड़े गुनाह तो अभी पीछे बाकी हैं, वो तो अल्लाह ने याद दिलाई नहीं, अभी छोटे गुनाहों की से पकड़ हो रही है। अल्लाह फरमाएंगे जाओ मैंने तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ किया और उन गुनाहों को नेकियां बनाकर तुम्हें तुम्हारा उसका सवाब तुम्हारे लिए लिख दिया। तो पाँव रखने की जगह नहीं, तो कहेगा अब वो खुश होगा, ये अल्लाह कैसे मेहरबान है, कैसे करीम है कि मेरे ईमान की वजह से गुनाहों को भी नेकियों में बदलकर उसका अल्लाह अजर अता फरमा रहे हैं। तो अब कहेगा बड़े दिल, ए अल्लाह मेरे तो बड़े गुनाह भी बाकी हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। कि कौन कौन से अल्लाह मैंने कि अल्लाह फरमाएंगे जाओ तुम्हारे बड़े गुनाहों को भी नेकी बनाकर उसका अजर जन्नत की सूरत में मैंने तुमको अता कर दिया। वो भी मुस्कुराए कि इस बंदे की इस ऐसे बात पर अल्लाह खुश हो। तो फरमाते हैं कि सच बोलने की ऐसे वो सच बोला तो अल्लाह ये उसको अता फरमाएंगे। बाद मुजरिम लोग ऐसे होंगे और शायद वो काफिर हैं, ईमान उनमें नहीं है, उनसे कहेंगे अल्लाह फरमाएंगे कि भाई देखो तुमने ये गुनाह किए, तो वो दाएं बाएं देखेगा, कोई गवाही देने वाला तो नहीं है जो उस वक्त गुनाह में था, वो देखा कोई भी नहीं है, वो झूठ बोलेगा और कहा कि मैंने ये गुनाह नहीं किए। अल्लाह फरमाता है यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनकी जुबानों पर हम ताले लगा देंगे, मोहर लगा देंगे और उनके आज़ा बोलेंगे ए अल्लाह इसने हमसे ये गुनाह किए हैं। इसलिए कुरान पाक में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच बोलो। ये सच ऐसी अच्छी सिफत है कि सच बोलने वाले अगरचे गुनाहगार होंगे अल्लाह के सामने सच बोलेंगे, इस पर अल्लाह ताला उनके सच बोलने पर उनके गुनाहों को बख्श देंगे और उसको नेकी की सूरत में आता सवाब अता फरमाएंगे। और झूठ बोलने वालों को जो झूठ का आदी है वो अल्लाह के सामने भी झूठ बोलेगा, कहेगा हमने तो नहीं ये गुनाह किया। काफिर कहेंगे हमारे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया। तो अल्लाह फरमाएंगे जाओ इनको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो इसलिए भाई अल्लाह ताला ने हमें हज़रात अंबिया किराम को जो भेजा है एक तरीक़े ज़िंदगी दीन देकर भेजा है, और दीन ये अल्लाह के अहकाम का नाम है। हर वक्त इंसान ये आमाल नेक आमाल है, तो ये दुनिया में इससे अल्लाह आखिरत बनाते हैं और अल्लाह दुनिया भी बनाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर नाफरमानी वाले आमाल हैं तो अल्लाह ताला फिर अगर माफ़ न करें तो दुनिया भी आखिरत भी बिगड़ती है और दुनिया भी बिगड़ती है। हदीस पाक में आता है कि इंसान की नीयत और इरादा, मन हम्म बिहसनतिन, एक इंसान दिल में ख्याल आया नेकी का और उसने उस ख्याल को जमाया कि मैंने ये नेकी करनी है
اور ابھی نیکی کی نہیں تو اسی وقت اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، جو خیال اس میں جمع ابھی کی نہیں ہے تو ایک نیکی لکھ دی جائے، اور جب وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں میری دین یہ ہے کہ اس بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیوں کے برابر اجر عطا فرماؤں گا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء سے ملاقات کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ نے اس امت کے لیے کیا عطا کیا؟ 50 نمازیں، کیونکہ انسان کو تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی عبادت ہے، اور عبادت کیا؟ ہر آن ہر گھڑی وہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، حفاظت کرنے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے ساری کائنات کو مسخر کیا، اس کا کیا حکم ہے اور اس کو نبی کے طریقے پر ماننا، یہ ہر وقت عبادت۔ تو 50 نمازوں کا حکم دیا، اب 50 نمازیں امت پڑھے تو بتائیں باقی 3 دنوں کا وقت ملے گا، اور جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو فوراً یہی خیال کہ اللہ کی ماننا ضروری، جب ہم اس کی عبادت میں لگیں گے تو رزق کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ تو اللہ کی عبادت میں لگیں گے، اور رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو 50 نمازیں ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ملاقات پر کہا کم کرواؤ، 9 دفعہ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ہر دفعہ اللہ نے 50 نمازیں کم کی، اور 9 کے بعد 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کروا لو، میں نے امت کو آزمایا ہوا ہے، یہ 5 بھی نہ ادا کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ 5 سے کم کرواؤں، 24 گھنٹے میں میری امت 5 تو نمازیں ادا کرے گی۔ اللہ کے رسول نے 5 نمازوں کو قبول کیا، اور تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے میرے نبی آپ کی یہ امت 5 نمازیں پڑھیں گی اور ثواب میں 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان میں سے نیکی کا ارادہ کر لے گا کہ میں نے کرنی ہے تو اس ارادے پر اللہ، اس نیت پر اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اور اگر اس کو عمل میں لے آئے گا تو کم از کم اللہ کی طرف سے 10 نیکیوں کے بقدر اس کو اجر ملے گا۔ اور ایک روایت میں من ہم بسیئۃ، برائی کا ارادہ کیا لیکن روک لیا، برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر لی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک ہی برائی لکھا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے برائی کا ارادہ کیا لیکن بعد میں ایمان کے جذبے سے خیال آیا کہ اللہ کی نافرمانی تو بڑی نقصان دینے والی چیز ہے، اس لیے میں اس گناہ سے بچتا ہوں، تو اللہ کے ڈر سے اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس پر بھی اللہ ایک نیکی لکھ دیں گے۔ اس لیے بھئی اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے آخرت کا سرمایہ بنانے کے لیے، اور یہ دین جو دیا ہے اس پر وعدہ ہے کہ اگر بسیے والے ایمان والے ہوتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کو نبیوں کے طریقے پر بجا لانا جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچانا تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام کی محنت، جب نبی محنت فرماتے تھے انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے، اللہ نے حضرات انبیاء کرام کی دعوت والی محنت اور تبلیغ والی محنت اسی کو ذریعہ بنایا، اور اسی پر اللہ تعالی ہدایت کو زندہ فرماتے تھے، لوگ ہدایت پر آتے اور اس پر فیصلے ہوتے تھے باطل والوں کے بچنے کے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام قوموں کے پاس آ کر نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، ان کی عمر 1200 سال، 950 سال تو یہ قوم کے طوفان میں غرق ہونے سے یہ پہلے کے ہیں، اور ان کی عمر 1200 سال تھی۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام آئے اور نبیوں نے اپنی امتوں کو ان کی محنت کے ذریعے ایمان آیا اور اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا دین سکھلایا اور اس پر چلایا، اور دین والوں پر فیصلے ہوئے اور اللہ نے باطل کو ختم کیا۔
قوم نوح جو 950 سال تک نوح علیہ السلام کی تکذیب کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، اللہ نے روئے زمین کو پاک کر دیا۔ قوم عاد آئی اس کے بعد، کہ جس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی طاقتور قوم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اور بعد میں ان کی طرح روئے زمین پر بڑے جسم والا ہم نے پیدا نہیں کیا۔ اب جو اللہ نے طاقت کی نعمت دی، اسی کے مطابق وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، اسی کے مطابق اپنی حویلیاں بڑی بڑی بناتے تھے، اسی کے مطابق زندگیاں ان کی آتا ہے روایات میں 800-900 سال ہوتی تھی، دنیا کے نقشے بناتے۔ فرمایا اگر اپنے رب کو پہچان کر اللہ کے احکام پر چلتے تو اللہ پکڑ کے بجائے ان پر اپنی اور نعمتیں دنیا میں دے دیتے، ان کی زندگی کو امن والا بنا دیتے، اور جنت موت کے بعد آخرت میں اللہ ان کو جنت عطا فرماتے۔ لیکن یہ انسان ایسا ناشکرا ہے اور انسان ایسا بھول جانے والا ہے، انہوں نے ظلم برپا کیا اور زمین کو گناہوں سے بھر دیا اور زمین کی فضاؤں کو بدبودار کیا۔ اللہ نے پکڑا نہیں، ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کی اصلاح کے لیے۔ ہود علیہ السلام نے آ کر سالوں ان کو دعوت دی، چند لوگ ایمان لائے تو نبی کی دعوت پر ایمان وجود میں آیا، دین وجود میں آیا، کچھ لوگ اچھے بنے، ان کی زندگی اچھی تھی، ہود علیہ السلام ساتھ ہے، اور ان پر فیصلہ ہوا کہ اب دلیل پوری ہو گئی، حجت تام ہو گئی، اب باطل والوں کو زمین پر نہیں رہنے دینا۔ اللہ نے ہوا جیسی ایک نعمت کو، لطیف نعمت جو مخلوق کو بھیجا، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلی۔ اب ہوا انسان کے لیے کتنی ضروری ہے کہ انسان سانس لیتا ہے، لیکن اسی ہوا کو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ جب تیز چلی تو وہ اپنی بڑی بڑی حویلیوں میں، گھروں میں داخل ہو کر انہوں نے اپنے گیٹ اور دروازے بند کیے۔ اللہ نے ہوا کو جہاں بھنور کی یا بھونچال کی صورت میں، گولائی میں ان کے کھڑکی دروازوں کو اکھاڑا اور ان کے جسموں کو وہاں سے نکل تنکوں کی طرح فضاؤں میں اڑایا۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ فضاؤں میں اڑتے رہے، اور پیشن جو ہے سروں کے بل اللہ نے ان کو پٹخ پٹخ کر مارا، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے گھروں کو ایسے الٹایا کہ ان کی چھتیں زمین میں اور بنیادیں اوپر آ گئی۔ اور ایمان والے ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو اسی ہوا میں اللہ نے محفوظ کیا۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ، دنیا میں بھی ایمان والوں کے ساتھ ان کی مدد کا اور ان کی زندگی کے بنانے کا، اور دعوت پر اور نبی کی محنت پر پھر فیصلے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ایک پیغام ساری انسانیت کے لے کر آئے، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ سب بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پہلی قوموں کے حالات، برے لوگ، ان کے برے نتائج، یہ اس قرآن میں اس امت کے سامنے بیان کیے گئے، لیکن یہ امت اللہ کو ایسی محبوب ہے کہ اس کے جو برے اعمال ہوں گے، کوئی امت ایسی نہیں کہ اس کے اعمال کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ پردہ پوشی والا معاملہ فرمایا۔ فرمایا جیسے میں خاتم النبیین ہوں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور فرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت اپنے نصیبے پر فخر کرو، اور جو سعادت اللہ نے دی اس پر ناز کرو کہ تمہارے نصیبے میں نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نصیبے میں آئے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے ہاں جو نسبت چلتی ہے نبیوں کی، قیامت میں جو لوگوں کو، قوموں کو پکارا جائے گا نبیوں کے ساتھ، ہر ایمان والے اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے کہ ہم نوح علیہ السلام کے قوم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے قوم ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ امت قیامت میں کہے گی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں۔ دنیا میں بھی اس امت کی شان ہی الگ ہوگی ان کی زندگی کے بنانے کا۔ فرمائے کہ تمہارا نصیبہ میں ہوں، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور پھر اس امت کی فضیلت بھی بیان کی، اور میرا نصیبہ یہ ایسی بہترین و پسندیدہ امت اللہ نے میرے لیے لکھی ہے، یہ میرا نصیبہ ہے جس کو خیر امت قرار دیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ پر جو دین اترا ہے اب سارے انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ باقی اس طرح ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی،
كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بڑی سعادت کی بات ہے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو نافرمانی اور انکار کرنے والا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ کہا جس نے میری اطاعت کی، ایمان لایا، میرے لائے ہوئے دین پر چلا، میرے طریقے پر چلا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار والا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرصہ دیا گیا 23 سال کا محنت کا، اس لیے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے. آپ اپنی امت کے لیے یہ مبارک دین بھی لے کر آئے اور آپ اپنی امت کے لیے مبارک دین کی محنت بھی لے کر آئے. اور کتنا اونچا معیار کہ ایمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا، ان کی اخلاق ہو تو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، ان کی عبادات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسی، ان کی تلاوت ہو تو حضور اور صحابہ جیسی، حتیٰ کہ ان کی عبادات وہ بھی جہاں ہر عمل ان کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیارے نبی آپ بتا دیجئے اگر اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کی محبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی انسان ایمان والے کے ایمان اور عمل سے اس سے محبت فرماتے ہیں تو آسمانوں سے اس کے لیے محبت اترتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں صاف حدیث میں، اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں اے جبرائیل میرا یہ فلاں بندہ جو زمین پر چل رہا ہے اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا تو تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبرائیل علیہ السلام اس کا اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور پھر حکم ہوتا ہے کہ 7ویں آسمان پر اعلان کرو. یہ دنیا کی تو کل آبادی 7 ارب کی ہے، پھر بھی یہ دنیا کتنی جنگلات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، 70% سمندری پانی بھی ہے اور اس میں صحرا بھی ہے، لیکن 7 آسمان وہ فرشتوں سے بھرے ہوئے. اور 7واں آسمان کتنا بڑا، اور اس میں حملۃ العرش بھی، کہ 7ویں آسمان والے فرشتوں میں اللہ کی طرف سے اعلان، جبرائیل علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے سب فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو سب فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر 7ویں آسمان سے اس کے لیے محبت کا اعلان 6 آسمان پر، اور 7واں آسمان پر ہوتے ہوئے سب سے آخر میں آسمان دنیا پر اعلان کیا جاتا ہے. سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر دنیا میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے اور اللہ اس کو مرجع خلائق بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جانور اور سب چیزیں محبت کرتے ہیں. آتا جب ایک انسان قبر پر جو زمین پر چلتا ہے اور پھر قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب تم مجھے تھے، آج میرے حوالے کیے گئے ہو تو میرا معاملہ بھی دیکھو گے، اور وہ قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک دین لے کر آئے، اس میں اللہ کے احکام، اور احکام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے فرمایا کہ تمہارا نصیبہ میں ہوں انبیاء اور رسولوں میں سے، اور تم میرا نصیبہ ہو امت میں سے. جو خیر امت اللہ کی چنی ہوئی امت ہے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت نبیوں والی جس سے انسانیت سدھرتی تھی، اور انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے آسان اور عزت والا طریقہ دین اور آسان طریقہ انسانوں کی زندگی میں آتا تھا، اور ان کے لیے دنیا آخرت کے فیصلے ہوتے تھے. وہ محنت اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی. اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. اور وہ نفع رسانی کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا تم حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ کی ذات پر ایمان والے ہوگے. تو اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے دن سے اس محنت میں ساتھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جسے اللہ کی ذات پر ایمان
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، پھر آپ پہ خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ اور یقین اور اس پر ایمان، اور ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ فریضہ ہر کلمہ گو کے ذمے ہے، اس محنت کا احساس اور اس پر اپنی زندگی کو ترتیب دینا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، شارع عام جس پر چل کر زندگی گزاروں گا، راستہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے، اور سب سے بڑی منزل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رضا، اللہ کی محبوبیت، اور پھر پوری امت کو اس پر چلانا کا یہ ہے میرا راستہ کہ اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ، یہ میرا راستہ بھی ہے۔ اور جس نے میری اتباع کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، یہ اتنا اونچا، اتنا بڑا، اتنا طاقتور کلمہ، اور مسلمان کا اتنا بڑا اقرار اور اللہ سے ایک سودا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے نبی کو چنا ہے ایسے ہی تمہارا راستہ بھی وہی ہے جو نبی کا تھا، کہ جس نے میری اتباع کی اس کا کام بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اس محنت سے مقصود کہ امت سے صدیوں سے جو محنت چھوٹی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کہ جن کی محنت سے صحابہ کرام کا ایک مجموعہ بنا، اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کے لیے اتارا اور صحابہ کرام کو ذریعہ بنا، حضور اللہ نے چنا ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اس امت میں دین کے پھیلانے کی ابتدا کے لیے، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے پوری کائنات میں جو ہے وہ دین کو پھیلایا۔ تو اللہ نے یہ محنت دی، 3 صدیوں تک یہ امت یہ محنت کرتی رہی، اور اس کے بعد صدیوں سے پورے عالم کو سامنے رکھ کر اس محنت کو کرنا یہ امت سے چھوٹ گیا تھا۔ اہل علم، مشائخ، اللہ والے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے محدود دائروں میں اس محنت کو کرتے رہے، جس کی برکت سے یہ دین کسی نہ کسی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن پورے عالم کو سامنے رکھ کر سارے انسانیت کی ہمدردی پوری دنیا کو سامنے رکھ کر یہ اللہ نے ہمیں سوچ اور وچار اور فکر اور یہ محنت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے کہ ہم تو سارے انسانوں کے ذمہ دار ہیں، ہم سارے انسانوں کے خیر خواہ ہیں۔ اے اللہ تو نے یہ محنت عطا فرمائی ہم سے نہ ہوئی، اے اللہ اس کمزوری کو اور ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے، اور اس بات کا عزم کرنا کہ اے اللہ ہم آئندہ اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ عزم کرنا اور ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب دینا، یہ اس امت کی امتیازی چیز ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو اپنے ساتھ جو کلمہ پڑھتا تھا وہ فوراً اس کی دعوت پر لگتا تھا، اور دعوت ہی کے ذریعے سے ایمان اور یقین، اور پھر سب سے اہم نماز جیسے عرض کیا گیا کہ 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، 5 نمازیں رہ گئیں، اور 5 نمازوں پر یہ کہ 50 نمازوں کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اب یہ نماز کتنا بڑا عمل ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو دین پر جمنے کے ساتھ، ناگواریوں پر صبر کرنے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور نماز کی ادائیگی پر جمے رہیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، رزق تو اللہ دیں گے۔ یعنی اس پر علماء فرماتے ہیں کہ نماز پر رزق کا وعدہ بھی ہے، اور بہترین انجام وہ تقوی والوں کے لیے ہے کہ جن کی زندگی پاکیزہ اللہ کے احکام سے معمور بھری ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کے اعمال تقوی، ان کے لیے بہترین انجام ہے۔ لیکن پورے عالم کو سامنے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز عطا فرمائی۔ عصر اور یہ فجر کی نماز ایسی ہے کہ ان نمازوں کی گواہی آسمانوں پر دی جاتی ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور وہ 2 جماعتوں میں ہیں، اور ان کی فجر اور عصر اس وقت ان کی خدمتیں بدلتی ہیں، ان کی باریاں بدلتی ہیں۔ نماز کے عین وقت میں فجر سے لے کر آج عصر تک جو اعمال لکھتے رہے یہ آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں اعمال پیش کرتے ہیں، اور آسمانوں سے اسی عصر کی نماز کے وقت فجر تک دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں،
اب یہ نماز کتنی اہم ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں تم نے پایا، کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے گواہی دیتے ہیں اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ہی کی حالت میں ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور 5 نمازوں پر یہ کہ 50 نمازوں کا اجر عطا فرماؤں۔ اور یہ نماز انسان کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو انسان کو ساری بے حیائی والے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے، انسان کی روح کو دل و دماغ کو منور اور معطر اور خوشبودار بنا دیتی ہے، اور ساری جسم کی اصلاح ہی کرتی ہے نماز۔ ایک شخص ایمان لائے، دین میں داخل ہوئے، ان کی کچھ پرانی عادتیں تھیں، وہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان تو لے آیا ہے لیکن یہ اعمال بھی کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہ بالکل پڑھتا ہے۔ کہ پھر یقین رکھو اس کی نماز ان ساری چیزوں سے روک دے گی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ جب نماز کا اہتمام کر رہا ان کی زندگی پاکیزہ بن گئی اور بہت اچھا ان کا اسلام ہو گیا۔ تو ایمان کے ساتھ یہ نماز ایسا ہے کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اللہ اس کی ساری زندگی کو ٹھیک کر دیں گے اور سارے دین پر چلنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اللہ آسان کر دیں گے۔ اور پھر اللہ سے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز۔ صحابہ کرام کے قصے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے، غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک 40 آدمیوں کا قافلہ ابو سفیان کا کہ جو سامان تجارت اور سامان اور آلات حرب لے کر جا رہا تھا اور مسلمانوں پر انہوں نے آ کر حملہ کرنا تھا، اس کو لینے کے لیے نکلے تھے۔ صرف ایک گھوڑا تھا حضرت مقداد کے پاس اور کوئی جو ہے ہتھیار 10 سے زیادہ نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو تو راستہ دکھلا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے موقع پر پہنچے ہیں تو 1000 مکہ کے جنگجو بڑے غصے میں اور بڑے دانت پیستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ سب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جو آپ کا حکم ہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں سے خاص طور پر پوچھنا چاہتے تھے کہ مدینے میں جو آپ کی ہجرت کر کے تشریف آوری ہوئی ان سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے مدینے والے مسلمان، لیکن باہر جا کر اگر دشمن آیا تو وہ معاہدہ نہیں تھا، اس لیے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے۔ تو مدینے والوں کو احساس ہو گیا اور مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو سنیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ کہیں گے آپ بھی چلیں، آپ کے یہ مسلمان امتی بھی چلیں، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ہو اور ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون۔ اگر یہ باہر جنگ کا نوبت آ گئی ہے اور زیادہ تعداد انصار کی ہے تو جیسے آپ جہاں جہاد کریں گے تو ہم بھی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا اور آپ خوش ہوئے کہ انصار مدینہ نے میری مدد کا کیسے انداز میں اظہار کیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ تو رات کے وقت میں سوئے اور اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے ساری رات اللہ سے مانگتے رہے۔ اس کو لینے کے لیے نکلے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک سایہ دار جھونپڑا سا بنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں رو رہے ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی اور داڑھی مبارک سے جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اتنے آنسو گرے کہ وہ زمین بھی گیلی ہو گئی۔ اور اے اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت اگر آج یہ ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا تاجر نہیں رہیں گے مدینے میں یا زمیندار نہیں رہیں گے، یہ دنیا کو چلانے والے نہیں رہیں گے، نہیں، اس دنیا کی بقا کا ذریعہ اے اللہ تیری عبادت ہے، میں جس محنت کے لیے آیا تھا تیری بندگی میں لانا، اے اللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ رونے کی ایسے آپ کا جو جسم ہل رہا ہے، آپ کی چادر مبارک گری، حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے سے آ کر یعنی اپنے دونوں ہاتھوں میں آپ کو محبت میں لے لیا، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ نے آپ کی مدد کر دی۔ مدینے والوں کو احساس ہو گیا
اور ان 313 کو جو بالکل نہتے تھے 1000 کے مقابلے میں اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ اسی نماز کی برکت سے. غزوہ احزاب کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بہت خوف کا تھا، بلکہ بعض صحابہ تو کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کا موقع یہ زیادہ ڈر والا تھا، کیونکہ غزوہ بدر میں تو بچوں کو بھی شوق تھا ہم جائیں گے. اور عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا کہ جب میدان بدر میں ابو جہل اور سرداران مکہ اور 1000 جنگجو سامنے نظر آئے تو بڑی گھبراہٹ تھی. تو میں نے دیکھا دائیں اور بائیں کوئی ایسا آدمی ہو جو اس جنگ کے وقت میں میری مدد کر سکے، تو دائیں طرف بھی بچہ بائیں طرف بھی بچہ. میں نے کہا او ہو یہ میری مدد کریں، یہ تو خود مدد کے محتاج ہیں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے. کہ میں ان بچوں کے بارے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دونوں نے یک بعد دیگرے سوال کیا. چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال، تم ابو جہل کو پوچھ رہے ہو؟ کیوں؟ وہ تو اس لشکر کا دشمنوں کا سردار ہے. تو ہم نے گھر سے سنا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا دشمن ہے. ہم اپنے گھروں سے اس جذبے سے نکلے ہیں کہ روئے زمین پر یا تو اللہ کا دشمن رہے گا ہم شہید ہو جائیں گے، یا اس کو جو ہے ہم مار کر رہیں گے. تو بچوں کا یہ بھی جذبہ. اور صحابہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب جس میں سارا عرب مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے 10,000 کی ان کی تعداد اس زمانے میں وہ آ گئے تھے، تو اس وقت بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز اور دعاؤں میں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس خوف کے وقت میں ہم کیا کریں؟ ہمارے تو کلیجے منہ کو آ لگے ہیں خوف کی وجہ سے. آپ نے فرمایا دعا اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے دعا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اور غزوہ بدر اور اس موقع پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہ کے رسول نے یہ دعائیہ کلمات سکھلائی. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک یہ خندق کا کھودنا عربوں کے لیے تھا ہی پہلی دفعہ. عرب خندق کو جانتے ہی نہیں تھے. یہ خندق لفظ بھی یہ فارس کے ملک والوں کا تھا، سلمان فارسی نے بتایا. اور خندق کھودتے ہوئے صحابہ کرام کے پاس بھوک کی حالت میں تھے کہ مدینے کے کئی کلومیٹر خندق کو کھودنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کو ناپ کر علاقے دیے اور بھوک کی حالت میں خندق کھود رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا. اے اللہ کے رسول بھوک کا یہ حال ہے، کمزوری ایسی کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے کہ کمر جھک نہیں رہی، اتنی کمزوری بھوک کی شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انہیں دیکھا اور دوڑ کر اپنے گھر کی طرف آئے اور اپنی بیوی سے کہا اے نیک بخت گھر میں کچھ ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی ہے. وہ کہنے لگی کچھ نہیں، یہ بکری کا بچہ ہے لیکن جان قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ذبح کر کے دے دو میں پکاؤں گی. اور کچھ جو پڑے ہوئے ہیں یہ میں پیس لوں گی، چند روٹیاں ہو جائیں گی، تھوڑا سا گوشت ہو جائے گا تو 4-5 آدمی آ جائیں. بکرا ذبح کر کے دیا اور انہیں کا آٹا پیسو پکاؤ اور میں حضور کو بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ واقعی جہاں گھر میں کچھ کھانا تیار کیا، آپ آ جائیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور کچھ روٹیاں ہیں، آپ اور کچھ آدمی آ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروا دی کہ یہ 1400 کے قریب جو ہیں 1000 سے زیادہ مسلمان ہیں. اے خندق والو تم سب جابر کے گھر آ جاؤ، تمہاری دعوت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان ہو گئے، فوراً الٹے پاؤں دوڑے اور بیوی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے خندق میں اعلان کروا دیا کہ تم نے ان کو بتا دیا تھا، اب عورتوں کا بھی یقین دیکھیں. انہوں نے کہا ہم نے حضور کو بتا دیا. کہ پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت ڈال دیں گے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ ہنڈیا کو بھی ڈھک کر مجھے دے دو اور روٹیاں بھی ڈھک کر مجھے دے دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ٹکڑے توڑتے رہے اور گوشت اس پر رکھتے رہے. سب سیر ہو کر جاتے رہے، پورا لشکر وہ سیر ہو گیا اور آخر میں وہ سالن اور وہ جو ہے روٹی ایسے ہی بچی ہوئی تھی جیسے شروع میں تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو آدمی یہاں ان کے گھروں میں بھی کھانا نہیں ہے، ان کے بچے اور ان کی جو ہیں عورتیں بھی بھوکی ہیں، وہاں بھی بھیجو. وہاں بھی بھیج دیا اور پھر بھی اس میں کمی نہیں آئی.
تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ہے کوئی جو سخت اللہ نے ہوا، سردیوں کی راتیں تھیں اور تھکاوٹ اور بھوک کا یہ حال تھا، اور مدینے کی سردی ہوائیں جو ہیں وہ زمستانی ہوائیں جیسے جسم کاٹتی ہیں، اور صحابہ کرام کے جسموں میں کپڑے نہیں تھے۔ حذیفہ ابن یمان سردی سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی سویٹر، کوئی چادر گرم یا 2-3 جوڑے پہن لے، نہیں، کہ اس سردی سے بچنے کے لیے گڑھا کھود کر اس میں بیٹھا ہوا تھا کہ براہ راست یہ سردی کی جو تھپیڑے ہیں یہ تکلیف نہ پہنچائے۔ کہتے میں تو چھپا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا ہے کوئی جو دشمنوں کی خبر لے کر آئے؟ کہا میں اور چھپ گیا کہ مجھ میں کہاں ہمت ہے، اور یہ اندھیری رات ہے اور اتنی سخت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے لیا، اے حذیفہ اٹھو اور آؤ۔ اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور نے فرمایا تو اٹھے اور کہا جاؤ تم حالات معلوم کر کے آؤ، اور وہاں کچھ جہاں گڑبڑ نہ کرنا، بس صرف دیکھ کر آؤ۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو ماننے کی نیت سے میں اٹھا تو میرا جسم ایسا ہو گیا جیسے مجھے سردی لگ ہی نہیں رہی۔ یہ ہے اللہ کے امر کو ماننا۔ قربانی کی صورت تو ہوتی ہے لیکن اللہ ماننے والوں کو پھر ضائع نہیں کرتے۔ انہیں خندق پار کی اور ان لوگوں میں وہ گئے اور دیکھا کہ ہوائیں اتنی تیز سے، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے کفایت کی، بڑے بغیر جنگ لڑے، کیسے ان کے دلوں میں رو بٹھایا۔ اس ٹھنڈی ہوا میں ایک سردی، اور ان کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، جانور ان کے بھٹک رہے ہیں، اور وہ جو کھانا پکا رہے اپنے بڑی تیاری سے آئے تھے کہ تو یہ آخری مارکا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، اپنے جانور لے کر آئے تھے، تو ان کی ہانڈیاں جہاں الٹنے لگی تو اس پر وہ سب گھبرا گئے، اور الرحیل الرحیل کی آواز چلی، کوچ کرو اور کوچ کرو۔ اب ایسے وہ ہوشیار تھے کہ حذیفہ ابن یمان جب ان کے ہاں گئے تو ابو سفیان کو جو سردار تھا اس کو محسوس ہو گیا کہ کوئی آدمی آیا ہے، کوئی دیکھو کوئی اجنبی ہم میں آیا ہے، دیکھو ایک دوسرے سے پوچھو۔ تو اللہ ہی نے سمجھ عطا فرمائی کہ حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے دائیں والے سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بھی مروب ہو گیا کہ بھئی یہ تو مجھ سے پوچھ رہا، اور بائیں طرف والے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بھی اپنا نام بتایا، اور مجھ سے کوئی نہ، ان دونوں نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ اور پھر میں واپس آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ دشمن کو مارنے کے لیے میں نے جو ہے تیر بھی چلی پر چڑھایا، لیکن اللہ کے رسول کا جو ہے یہ قول یاد آ گیا، اور میں نے آتے ہوئے پھر فرشتوں کو دیکھا اور ان کی کوئی بات سنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب میں واپس آیا اللہ کے رسول اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ جاؤ تم حالات معلوم کر کے آؤ، اور وہاں کچھ جہاں گڑبڑ نہ کرنا، بس صرف تو یہ نماز اللہ نے ایسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ جب نماز یہ بن گئی تو ساری زندگی کے اعمال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی علاقے کا کسی کو نگران اور گورنر بناتے تھے تو اس کی نماز دیکھتے تھے، اور حدیث میں بھی آتا ہے قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے جس کی نماز صحیح ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کے سارے اعمال ٹھیک ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جیسے دعوت دے کر اپنے یقین کو بنانا ہے، اسی طرح اپنے نمازوں کی بھی محنت کرنی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو درست کر کے پڑھتے ہیں، اور پھر نمازوں کی طرف آنا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، یعنی جیسے اب پہلے عرض کیا گیا تھا کہ 5 نمازیں ہیں اور اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں۔ اسی طرح بھی ہماری ساری زندگی جیسے کہ انسان یہ اعمال کا مشین ہے اور اعمال کا سرمایہ، ہر سانس اور ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ مختصر سی زندگی دی ہے، 60 سال بھی جس کی زندگی ہے، 80 سال ہے، تہائی حصہ تو سونے میں جاتا ہے، 12-13 سال اس کے بچپن کے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں انسان پھر کمزور ہو جاتا ہے، پھر کہاں پہلے کی طرح وہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ 7-8 سال کا عرصہ، اس میں انسان کھانا پینا بھی ہے، اس میں انسان کا اپنا کاروبار بھی ہے، پھر اللہ کی عبادت کا وقت، یہ تو چند گھڑیے ہیں۔ تو بھئی یہ اگر ہم اللہ کی، یہ ہمارا اللہ کے دین، اللہ کے امر کے مطابق گزر جائے تو اللہ ساری زندگی کو عبادت والا شمار کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کا تو ہر عمل وہ اللہ کا امر،
ہر عمل میں یہ کہ بھی یہ اللہ کے امر کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ بنی اسرائیل کا ایک قصہ آتا ہے، ایک شخص اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں فلاں بستی میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاؤں اور اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ ملنے کے لیے گیا، چل پڑا۔ اللہ نے فرشتے کو بٹھا دیا اور فرشتہ آدمی کی صورت میں پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فلاں بستی میں۔ کیا اس سے قرضہ لینا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی حق دینا؟ کہ نہیں۔ کس لیے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کہا پھر سن لو، اسی طرح اپنے نمازوں اللہ نے تمہیں بھی پاکیزہ کر دیا اور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہو گیا، اور تیرے چند قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک جنت کا محل تیار کر دیا۔ طیبۃ وطاب ممشاک وتبوأت فی الجنۃ منزلہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یعنی کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ عراق کے علاقے میں جہاں دجلہ ہے وہاں پر جب اللہ کے راستے میں نکلے اور دشمنوں کے مقابلے میں تھے تو جب جنگ سے پہلے جب میدان میں پڑے ہوئے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک ندا آواز لگتی تھی کہ آؤ آپس میں سیکھیں، تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے اللہ کے احکام کو سیکھتے تھے، وضو کے احکام، نمازوں کے احکام۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت میں اللہ کے حکموں کو سیکھنا، فضائل کی تعلیم، یہ فضائل کی تعلیم یہ بنیاد ہے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت اور سارے حالات اور امور کو صحیح بنانے کے لیے اللہ نے اپنے احکام دیے۔ یہ فضائل اللہ کے وعدے، اور جہاں بھی یہ حلقے لگتے ہیں جیسے کہ آتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں ذکر والوں کو، جہاں بھی تھوڑے سے مجموعوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ اب قال اللہ، قال الرسول، اللہ کا کیا حکم ہے، یہ فضائل ہم سن رہے ہیں، پھر آپس میں مذاکرہ کر کے اعمال سیکھ رہے ہیں۔ تو جب تک یہ مجلس لگی ہوتی ہے فرشتے اس مجلس میں آ کر جہاں اپنا جہاں تانتا باندھ لیتے ہیں، دائیں بائیں سامنے پیچھے ساری فضائیں بھرتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر آسمان دنیا تک یہ تانتا بن جاتا ہے، اور جب تک یہ مجلس لگی رہتی ہے فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، باوجود اللہ جاننے کے میرے بندے کیا کر رہے تھے، پھر بھی پوچھتے تم کہاں سے آئے ہو؟ اے اللہ ہم تیرے بندے تھے کہ تیرے ذکر میں لگے ہوئے تھے، ان کے پاس سے آئے ہیں۔ میرے بندوں وہ کس کو یاد کر رہے تھے؟ اے اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا مجھے دیکھا ہے؟ کہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ ذکر میں لگ جاتے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ جنت مانگ رہے تھے، کیا جنت کو ہم نے دیکھا ہے؟ اے اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے اور زیادہ اس کی طلب میں لگتے۔ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے، کیا جہنم سے کو دیکھا کہ نہیں؟ اے اللہ اگر دیکھ لیتے تو اور پناہ مانگتے۔ فرمایا اے فرشتوں تم گواہ ہو، میں تمہیں گواہت بناتا ہوں، جس چیز کو وہ مانگ رہے تھے جنت، وہ میں نے ان کو عطا کی، اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے اس سے میں نے پناہ عطا فرما دی۔ کے احکام، نمازوں کے احکام، تو اس لیے مسجدوں میں ایسے حلقوں کا لگنا، اللہ کے راستے میں نکل کر فضائل کی تعلیم، جو فضائل کی تعلیم ہمیں اللہ کے احکام کے سیکھنے پر اور علماء سے رابطہ کر کر اپنی زندگی کے شعبوں کو اللہ کے احکام کے مطابق کرنے تک پہنچا دے، یہ فضائل کی تعلیم بنیادی چیزیں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جیسے 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم روزانہ دعوت دیں، ایسے ہی ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، اللہ کے وعدوں کو سن کر ہمیں شوق ہو کہ ہماری زندگی کا ہر سانس اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، اس میں تو ایک آدمی ایسا ہے جو شروع سے اس مجلس میں نہیں بیٹھا اور نہ اس کا مقصود یہ علم حاصل کرنا، ان فضائل کا سننا تھا، وہ تو اپنی کسی حاجت سے آیا تھا کہ یہاں کوئی شخص بیٹھا ہو اس کے لیے وہ بیٹھ گیا، اس لیے وہ بیٹھا۔ اللہ فرمائیں گے ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ آج ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی میں محروم نہیں کروں گا، اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے تھے کہ تیرے ذکر میں لگے ہوئے، اس لیے بھی ہمارے یہ علماء سے فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا اور علماء سے جڑ کر جو ہے پوچھ کر اپنی زندگی کو، یہ مبارک دین، یہ اللہ کا اتارا ہوا دین، یہ ایسی زندگی ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے۔ دیکھا تو نہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کے آداب، جو فیصلے، مسلمانوں کے آپس میں سلوک،
کتنے قصے ہیں، جیسے اصل تو دعوت ہے، دعوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دعوت کی وجہ سے یہ لاکھوں انسان دعوت میں آئے۔ مسلمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر تعلیم کا حلقہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا، کہ کافروں نے تو ان کو کتنے بڑے مقصد کے لیے، روئے زمین کے سب سے بڑے گناہ کے لیے بھیجا تھا، اور غصے میں تلوار لیے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے بھانپا کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، تو عمر کو روک لیا۔ اے عمر کیا کہا کہ بس آخری فیصلہ ہے، سمجھ گئے؟ اے عمر کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بنی ہاشم سے مطمئن ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اچھا تو تم ان کے متبع اور پیروکار ہو، پہلے تمہارا ہی کام کر دوں۔ قریب تھا کہ تلواریں ٹکرائیں اور کسی کا خون ہو۔ وہ صحابی بڑے سمجھدار تھا، اے عمر تم کہاں تک اس کا مقابلہ کرو گے؟ یہ دین تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ میرے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ کہ تمہاری بہن فاطمہ وہ اس کلمے کا اقرار کر چکی ہے۔ بس ہر طرح سے توجہ ہٹی، اور اپنی بہن کو سزا دینا اور بہنوئی کو مارنا، اس کا ارادہ کر کے وہ گھر میں گئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، ایسے تھا پڑھنا پڑھانا، تو وہ تو بیچارے پہلے ہی آگ کے انگاروں پر لٹائے جاتے تھے، ان کو بہت مارا جاتا تھا، کوئی ان کا خاندان تھا ہی نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے برداشت کرے، وہ تو چھپ گئے۔ جب بہنوئی نے دروازہ کھولا تو ان کی پٹائی شروع کر دی۔ اب بہن کو غیرت آئی کہ میرے شوہر کو میرا بھائی مار رہا ہے، آگے آئے تو ان کو بھی ایسا مارا کہ چہرے سے خون ٹپکنے لگا۔ کچھ تھکے، کچھ منظر دیکھا، کچھ شرم سی آئی تو فوراً نادم ہوئے، اور ادھر حضرت علماء فرماتے ہیں کہ یہ اب بہن اور بہنوئی دعا بھی کر رہے تھے ان کے لیے، کیونکہ کچھ عرصہ لگا وہاں پر، اور ندامت کی وجہ سے لاؤ یہ صحیفہ کیا جو تم پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا ہرگز نہیں، یہ صحیفہ پاک ہے اور اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں۔ غسل کروایا، اور جب قرآن پاک کی آیات سامنے آئی تو دل ان کا بالکل نرم ہو گیا، اور وہاں سے دوڑے، اور حضور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں دعوت کا کام چلا رہے تھے۔ فرمایا دعوت تو ہم نے ہر حال میں دینی ہے، حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برملا مکے میں دعوت دینے سے منع کیا، آپ کی ایک بددعا کافروں کی ہلاکت کے لیے کافی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پابندی کو قبول کر کے دار ارقم میں دعوت شروع کر دی، اور دار ارقم میں سیکھنا سکھانا سارے اعمال ہو رہے ہیں، اور لوگ یہاں آ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کو اگرچہ ان میں بہت سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، 3 سال تک بند رکھا گیا، اور اپنی بہن کو سزا دینا، اور بہت سے کافر ہوتے ہوئے اہل مکہ وہ حضور کے بڑے ہمدرد تھے، لیکن غلبہ یہ ہے بدماش لوگوں کا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو بند کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا کہ کوئی باہر سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، کھانے پینے کی چیز کوئی نہ لائے، اس لیے بھوک اور پیاس کی حالت میں یہ گزرا۔ راتوں کے اندھیروں میں کوئی جوان جا کر مکے سے بہت دور گاؤں میں جا کر کچھ کھانے پینے کی چیز لے آتا، تھوڑی بہت ملتی جسے زندگی کا سلسلہ، ورنہ راتوں کو ان کے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی آواز فضاؤں میں گونجتی تھی۔ کچھ منظر دیکھا، کچھ شرم سی آئی، یہ پابندی برداشت کی، لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا، دعوت چل رہی ہے۔ وہ تو اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ غالباً ابو طالب نے یہ خواب دیکھا کہ وہ جو عہد نامہ لکھا ہوا ہے اس کو دیمک لگ گئی ہے، اور جب دیمک لگ گئی ہے عہد نامہ ہی ختم تو وہ معاملہ ہی ختم۔ تو بات چلی، کہا کہ دیکھو، اور بعض لوگ چاہتے بھی تھے یہ ظلم ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھی صفات والے۔ جب اس عہد نامے کو لایا گیا تو واقعی سارے عہد نامے کو جہاں دیمک نے کھا لیا تھا، سوائے جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ محفوظ تھا، باقی کافروں کی جو شرطیں تھیں سب کھا لی۔ اس طرح 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم شیب ابی طالب سے نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، ایک دم گھبرائے کہ عمر آ رہا ہے، اے اللہ کے رسول یہ عمر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ رات کو جو میں نے دعا مانگی ہے اللہ سے وہ عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔ اے اللہ یہ عمرو ابن ہشام جس کا بعد میں نام ابو جہل پڑا،
اور یہ عمر ابن خطاب، دونوں عمر نامی بڑے قوت والے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو تو ہدایت دے کر اسلام کو مضبوط فرما دے۔ تو سمجھ گئے کہ حضرت عمر کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی ہے، تو فوراً آنے دو اس کو۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو صحابہ کرام کی دعوت اور صحابہ کرام کی قربانیاں یہ ہدایت کے اور ایسے لوگوں کے جہاں دین میں آنے کا ذریعہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہن کے گھر کی تعلیم یہ ذریعہ بنا، اور صحابہ کے اخلاق اور عبادات کے ماحول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں آئے ہیں تو حضور کسی صحابی نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے یہ 18-19 سال کی جو تکلیفیں ہیں، مکے والوں نے مکے میں 13 سال ستایا اور 5-6 سال 7 سال جو ہے یہ مدینے میں ستایا، 18-19 سال، آج اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا، درگزر کرنے کا اور لوگوں سے معاف کرنے کا دن ہے، یہ اعلان کروا دیا۔ اور آپ کی طرف سے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ امن والا ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن والا ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے وہ امن والا ہے۔ یہ عام اعلان جب کفر کی طاقت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق دیکھے تو ان کی کمر ٹوٹی اور دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ اخلاق اور درگزر کرنا یہ کتنے اونچے اخلاق ہیں، کتنے بڑے مؤثر ہیں۔ سارا مکہ اسی پر اسلام اور فیصلہ ہو گیا کہ اب بلاد عرب میں صرف یا اسلام قبول ہوگا یا پھر تلوار، اس کے علاوہ نہیں۔ تو دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ صفوان ابن امیہ یہ بہت سخت کافر تھا، اور جس نے پہلے حضرت عمیر کو بھیجا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے آؤ، وہ وہاں مسلمان ہو گئے۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو یہ مکے سے بھاگے اور بہت غصے میں اور اپنے آپ کو سمندر میں ڈال کر مارنے کے لیے، لیکن ان کی بیوی اسلام لا چکی تھی۔ اس کی بیوی جب مسلمان ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تو ساری حقیقت کھل گئی۔ اور اس نے جو ہے عمیر کو کہا اے عمیر تم جاؤ میرے شوہر صفوان کو بلا لاؤ۔ حضرت عمیر دوڑے دوڑے گئے اور صفوان جو ہے وہ سمندر کی طرف جا رہا تھا، تو صفوان کا غلام تھا یسار، کہنے لگا دیکھو یہ کون آ رہا ہے؟ کہا یہ عمیر آ رہا ہے۔ کہا یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس نے پہلے بھی مجھے بہت جہاں تنگ کیا کہ میں نے اس کی اولاد اور اس کے خرچے کا اور اس کے قرضے کا ذمہ اٹھایا تھا، اور یہ مدینہ گیا تھا تاکہ العیاذ باللہ حضور کو شہید کر دے۔ یہ مسلمان ہو گیا، وہ ساری چیزیں مجھ پر آئی، اس وقت بھی اس نے تکلیف دی، اور یہ تو میرا خون بہانے آ رہا ہے۔ دیکھا تو میرا او صفوان میں مسلمان ہوں، میں تمہارا خون بہانے نہیں آیا، تمہیں بہت بہترین پیغام تمہارے لیے لے کر آیا ہوں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ انسانوں کی خدمت کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ تم ان کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم ان کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں، کہ ان کو تو ہم نے اتنا ستایا اور اب جو ہے وہ مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے، کہ نہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ابر الناس ہیں، اوصل الناس بالرحم، رحم رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، کمزوروں کی خدمت کرنے والے ہیں، اور بہت صاف دل اور نیک دل والے ہیں۔ کہا کوئی نشانی؟ کہا میں جاتا ہوں۔ پھر دوبارہ وہ آئے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول ہمارا سردار صفوان وہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، اور جہاں اپنے خودکشی کر کے جہنم میں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امن دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو بتا دو اے صفوان ہم نے تم کو امن دے دیا، اے صفوان ہم نے تم کو امن دے دیا۔ اب یہ بیٹھ گئے دوبارہ اور جلدی سے پہنچے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امن دے دیا۔ کہا کیسے میں تصدیق کروں؟ کوئی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے امن دیا ہے؟ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ پگڑی جو مکے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے سر پر اور چہرے پر باندھی ہوئی تھی، وہ پگڑی ان کو دے دی۔
اور اس نے جا کر عمیر نے جا کر صفوان کو دکھائی تو پھر ان کو کچھ اطمینان ہوا اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ جب وہ آئے تو عمیر اور صفوان دونوں ساتھ تھے، فوراً اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ کہا یہ کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ان کے صحابہ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 5 مرتبہ عبادت کرتے ہیں۔ ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو صفوان نے پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، کیا آپ نے مجھے امن دے دیا ہے؟ یہ بات سچ ہے؟ اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اب امن دے دیا ہے یا تو تم اسلام لے آؤ، اگر اسلام نہ لاؤ تو پھر میں 2 مہینے تمہیں جو ہے مہلت دے دوں گا، سوچو، میرے ساتھ رہو۔ آپ نے 2 مہینے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، ہم نے تم کو امن بھی دیا ہے اور سوچنے کے لیے 4 مہینے ہم نے تمہیں دے دیے، 4 مہینے تم سوچ لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، وہ بڑا متاثر ہوا۔ اور انہی 4 مہینے کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف کی طرف اپنے صحابہ کو لے کر نکلے تھے اور پھر وہاں جنگ حنین کا موقع پیش آیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے صفوان، تمہارے پاس ہتھیار ہیں، تم کچھ ہمیں جو ہے دے دو گے؟ میں مانگ رہا ہوں تم سے، دے دو گے؟ کہا زبردستی آپ لیں گے کہ آپ کا زور ہے اور آپ لے لیں گے؟ نہ دوں پھر بھی لیں گے، یا خوشی خوشی؟ میں خوشی سے دوں، آپ مجھے راضی کر کے لیں؟ فرمایا نہیں، میں مانگ رہا ہوں، ادھار جو چیز دیے تھے واپس، میں تم کو واپس کروں گا۔ تو صفوان نے ہتھیار دے دی، اور جب یہ جنگ ہوئی تو پھر مسلمانوں کو اللہ اپنے رسول کو اللہ نے ابو اور صحابہ کو فتح دی اور بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوئی۔ اور جب بہت غنیمت حاصل ہوئی، ایک وادی بھری ہوئی ہے بکریوں سے، اونٹوں سے اور بکری چرانے والوں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چل رہے ہیں اور حضور کو نظر آ رہا ہے کہ صفوان یہ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں کافر ہے، اور اب بکریاں اور چرواہے غلام اور پھر اتنا سارا ساز و سامان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو کہا، اے صفوان، کیا تمہیں یہ سب کچھ پسند ہے؟ کہاں یہ سب کچھ پسند ہے؟ کہا جاؤ، یہ ساری وادی جانور سے بھری ہوئی میں تم کو ہدیہ کرتا ہوں اور یہ تمہیں ہبہ کر دیتا ہوں۔ حالانکہ اب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ہی دیکھا تو فوراً کہا کہ اب تو میرا دل گواہی دے رہا ہے، مجھے مجبور کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اتنی زیادہ سخاوت نہیں کر سکتا، اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور یہ اعمال، کہتے ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی بیوی ہندہ، وہ تو ابو سفیان کے مسلمان ہونے پر بڑی غصہ، بلکہ ایسی جرأت کہ اپنے خاوند کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور اس کو پیٹنا شروع کیا، اور مکے والے کو آواز دے رہی ہے کہ دیکھو اس کو مارو، یہ جو ہے ڈر کی وجہ سے اسلام لے آیا، جن کے خلاف لڑتا رہا۔ لیکن جب رات کا منظر آیا اور رات سناٹا تھا اور حضرات صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، دعاؤں میں لگے ہوئے تھے، رو رہے تھے، تو اس منظر نے ابو سفیان نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو بالکونی سے، پہاڑ پر سے دیکھو بیت اللہ کا جو ہے منظر۔ اس نے جب دیکھا تو وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، کبھی بھی اس سے پہلے اللہ کی عبادت بیت اللہ میں ایسی نہیں کی گئی جیسی آج ہو رہی ہے، تو آج مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ میں بھی اپنا پچھلا کفر چھوڑتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کہا، اے صفوان، کیا تمہیں یہ سب کچھ پسند ہے؟ تو یہ اعمال ہیں اس امت کے، اس دین کے، کہ ہر عمل انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ یہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، یہ دین ہم ہر شعبے میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، تو یہ جو دنیا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ہدایت دے۔
اور بھائی دعوت والا کام یہ تو اللہ نے ہمیں چن کر دیا ہے، اس کے لیے اللہ نے چنا۔ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ساتھ لیا اس دعوت والے کام میں۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دعوت میں لگتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے کتنے متاثر ہیں، کتنے ڈر رہے ہیں، حضرت علی سے کتنا عہد لیتے ہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس کلمے کا یقین اور حضور کی صحبت اور حضور کی نصیحت سے ایسا دنیا کا تاثر نکلا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں ان کو جا کر دعوت دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، حالات بہت خطرناک ہیں اور یہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، تم اپنے علاقے میں جاؤ، وہاں دعوت والا کام کرو، اور دعوت والا کام کر کے پھر تم آ جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت حضور کے پاس سے گئے اور بیت اللہ میں جہاں کافر اسلام کے خلاف مجلسیں لگائے ہوئے ہیں اور مختلف سردار اپنے اپنے جو ہیں ٹولیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دشمنی کی اسکیمیں، دین کو ختم کرنے کی اسکیمیں، وہیں ابو ذر غفاری کہتے ہیں او مکہ والو سن لو، ابو ذر بھی اس اسلام میں داخل ہو گیا اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ سننا تھا کافروں کا۔ سب اٹھے اور سب ان پر پل پڑے اور عمر آئے ان پر اور ان کا اتنا پیٹا کہ جان نکلنے کا خطرہ ہو گیا۔ اس سب کو برداشت کر رہے ہیں لیکن دعوت کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قد والے تھے، انہوں نے دیکھا، بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنا جسم ان کے اوپر ڈالا، کہا او مکے والو کیا بے وقوفی کرتے ہو، اگر یہ شخص یہاں قتل ہو گیا تو یہ قبیلہ غفار کا سردار ہے، قبیلہ غفار جو تمہارے شام کے سفر میں پڑتا ہے اور تم وہاں سے اپنے کھانے پینے کی چیزیں، تجارت کا سامان لاتے ہو، وہ راستہ بند ہو گیا تو بھوکے مر جاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تو ان کو چھڑایا اور پھر دوسرے دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دعوت دے رہے ہیں، پھر تیسرے دن دعوت دے رہے ہیں۔ غرضے کے ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، بڑا ہو یا بچہ، ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں، حتیٰ کہ حضرت عورتیں وہ بھی دعوت میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سب سے پہلے مجھے دعوت دے رہے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں، اور دعوت کو قبول کرتی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب صلاحیت اور آپ کی ساری جہاں طاقتیں اور سارا مال اب دین پر خرچ ہو رہا ہے۔ کہاں اب تک تجارت سے گھر میں نعمتیں اور مالوں کی ریل پیل اور کھانے پینے کی وافر مقدار تھی، کہاں اس کلمے کو پڑھتے ہی وہ فکر وہاں سے بند ہو گئی اور سارا اللہ کے دین، کیونکہ آتا ہے ان کے بارے میں سب سے پہلے جو حضور کو تسلی دی، سب سے پہلے دین کی مدد کی اور سب سے پہلے کمزوروں پر جو مال خرچ کیا وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کمانے کی فکر کا راستہ بند ہوا، خرچ کے راستے کھل گئے، چند دنوں بعد ہی جہاں فاقے کی اور بھوک کی نوبت آ گئی اور ان کا اتنا پیٹا کہ جان نکلنے کا خطرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی عرض کیا تھا، بہن کے گھر تعلیم اور فاطمہ جو بہن کا صبر اور دعا وہ ذریعہ بنا ہے بنیادی طور پر فاطمہ کا اسلام میں آنا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ہوا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان جیسے جہاں ذو النورین عطا فرمائے کہ آپ کے یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیوں کے شوہر اور ذو النورین کو کہا جاتا ہے، اور اتنا مال لگانے والے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو دراہم دیے خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر عثمان فرائض کے علاوہ اب اگر کوئی دین کا کام نہ کرے تو کوئی عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں آنا ان کی خالہ سعدہ بنت قریش کی دعوت سے ہے۔ پہلے انہوں نے دعوت دی تھی، پھر ابو بکر سے ملاقات ہوئی اور ابو بکر ان کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور سعدہ بنت قریش تک دعوت پہنچی تھی، وہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے پہنچی تھی۔ سب حضرات انبیاء کرام کی محنت اور دعوت جو انسانوں کے دین ایمان پر آنے کا راستہ ہے، اور یہ دین ایمان دنیا اور آخرت میں انسانوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت اس امت کو دی اور اس امت کو چنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نبیوں میں سے میرا نصیب تمہارا نصیبہ میں ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتوں میں سے میرا نصیبہ تم ہو، یعنی میری امت جو دعوت والی امت ہے۔ کنتم خیر امت
اخرجت للناس، سب سے پہلے دین کی مدد کی اور سب سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کی تعداد یہ تو 4 یا 5 یا 5.5 6 تک بھی تعداد آتی، قبائل چاروں طرف جو ہے صحابہ کرام، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حجۃ الوداع پر جو آخری مقدار ہے 1.25 لاکھ صحابہ، اور اس زمانے میں جو مینا اور مزدلفہ اور جو ہے عرفات، مینا اور مزدلفہ یہاں کے پہاڑ تو بہت تنگ تھے، یہ تو کاٹ کاٹ کر اب رستے بنائیں گے، اور 1.25 لاکھ کا مجمع ایسے ایک میدان میں جمع نہیں ہو سکتا، نہ صحابہ کرام کے پاس ایسا نظام تھا کہ ایسے کوئی صاحبان بنایا جاتا، وہ تو ہر ایک اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے خیموں میں اور میلوں میں ان کا مجمع تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دے رہے ہیں، غالباً پیر کا دن تھا، آپ کی آواز کا یہ معجزہ کہ 1.25 لاکھ صحابہ جو میلوں میں پھیلے ہوئے، اللہ آپ کی آواز بغیر ترجمان اور بغیر کسی آلے کے آخری انسان تک اللہ پہنچا رہے ہیں، اور آپ نے اس میں احکام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے احکام بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے حضور تو ایسے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کأنہا حجۃ مودع، کہ اس حج میں اللہ کے رسول اپنی امت کو الوداعی پیغام دے رہے ہیں، اس لیے اس کا نام حجۃ الوداع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج ایسا حج جس میں اپنی امت کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ یہ سب کو آواز پہنچی، سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ایک زبان میں کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، بلغت الرسالہ، اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا، وادیت الامانہ، امانت کو اچھی طرح آپ نے ادا کیا، ونصحت الامہ، آپ نے امت کی بہت بہترین خیرخواہی کی، وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے آپ نے محنت کا حق ادا کر دیا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ یہ تیرے بندے میرے بارے میں، تیرے نبی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اور پھر امت کو یہ ذمہ داری دی الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو بھی میرے دین کی جتنی بات کا شاہد ہے اس کو وہ علم ہے، غائب تک پہنچانا یہ اس کا فریضہ ہے۔ آپ کی آواز کا یہ موجود، ابھی 5 لاکھ صحابہ، چند ہزار قبریں بیت یہاں وہاں ملتی ہیں، باقی صحابہ کرام مسجد مدینہ منورہ سے چل کر اور کہاں مراکش اور اسپین تک، اور کہاں یوگوسلاویہ ترکی کے بعد یونان تک، اور کہاں خراسان تک، اور کہاں چین تک، صحابہ کرام اس زمانے میں اس پیغام کو لے کر گئے، اور ان کی قبریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے مدینے میں ان کے گھر جھونپڑے، مدینے میں ان کے گھر مٹی کے، ان کے گھروں میں دیا نہیں جلتا، اور جہاں مدینے میں اسباب سے خالی، لیکن ان کے دل اللہ کی ذات پر ایمان اور انسانیت کی ہمدردی میں ایسے بھرے ہوئے، چند ہزار قبریں وہاں ملتی ہیں، باقی صحابہ اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے، اور 3 صدیوں تک یہ محنت چلتی رہی، 2/3 دنیا تک اللہ نے اس پیغام کو پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم، تم اس واضح راستہ اور کھلی دلیل جو میں دے کر جا رہا ہوں اس پر تم باقی رہو گے، اور کیا کام کرتے رہو گے؟ ما لم تظہر فیکم سکرتان، جب تک کہ تم میں 2 بری چیزوں کا نشہ نہ آ جائے۔ انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، تم کھلے واضح راستے پر اور کھلی دلیل پر ہو، اور روشن جہاں تم دین پر ہو، جب تک کہ 2 نشہ تم میں ظاہر نہ ہو، سکرت الجہل، کہ اللہ کے احکام سے تم ناواقف ہو جاؤ اور اس کا نشہ تم پر چھا جائے، وسکرت حب العیش، اور دنیا کی محبت کا نشہ تم میں آ جائے، دنیا کی محبت اس کا نشہ تم میں آ جائے، کیونکہ تم جب بینہ معروف، بینہ واضح دلیل پر راستے پر ہو
تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے رہو گے، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے رہو گے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے، اپنے جان اور مال کو لے کر اللہ کے کلمے کو بلند کر کے میدانوں میں اتر کر تم دعوت دیتے رہو گے۔ فرمایا ایک نشہ آ گیا، فَإِذَا دَارَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی، تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ تم اپنا فریضہ منصبی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تمہیں عزت دی، فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، وَلَا تَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے تم نہیں روکو گے، وَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان اور مال لے کر میدانوں میں اترنا، لوگوں سے پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا، یہ چھوڑ دو گے۔ اس واضح راستہ اور کھلی دلیل جو میں تو فرمایا القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، اس دن جو کتاب اور سنت کو لے کر اٹھیں گے اور اس کو بیان کریں گے، اللہ آخری زمانے میں ان کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، کہ انصار اور مہاجرین میں سے بھی جو سابقین ہیں اللہ ان کہنے والوں کو ان کی طرح اجر عطا فرمائیں گے۔ تم دین پر ہو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی، اور ہماری اس محنت کا مقصد سارے انسانوں کو ناکامی سے نکالنا، جیسے ہر نبی اپنی قوم کا ہمدرد اور خیرخواہ اور اپنا سب کچھ قوم کے لیے لگاتا ہے، اے میری قوم وقت لگاؤں گا، تمہارے پاس آؤں گا، صلاحیتیں لگا دوں گا، اور تم سے ذرہ برابر اجر نہیں چاہتا، تم ایمان لے آؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ساری انسانیت کی طرف بھیجی گئی ہے، ساری انسان، دنیا بھر کے انسانوں کو، کہ ہم تو سب تمہارا بھلا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہو یہ لے لو، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان لا کر اللہ کے احکام کو مان لو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہماری محنت کا مقصد تو پوری دنیا، اور یہ دعوت والا کام اتنا آسان کہ ہر حال میں اور ہر جگہ انسان کر سکتا ہے۔ یہ رکاوٹیں اور یہ حالات اور یہ پریشانیاں، یہ تو امتحان اور اللہ کے قرب کو ترقی کے لیے اور اللہ کے قرب میں زیادتی کے لیے آتی ہے، یہ امتحان روکنے کے لیے نہیں۔ جیسے کہ عرض کیا کہ دار ارقم میں حضور دعوت دے رہے ہیں، اور شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، غزوہ صلح حدیبیہ پر آپ کو واپس کیا گیا، اور بظاہر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بھی، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ کہ یہ کافر باطل پر نہیں ہیں؟ باطل پر ہیں۔ کیا ان کے مرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے اور ہمارے مرنے والے جنت میں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے، اور پھر ہم کثرت میں ہیں تو کیوں ان کی بات مانیں؟ اے عمر، اللہ کا مجھے یہی حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے یہ باتیں کی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان یہیں سے واپس چلے جائیں۔ تو سہیل صحابی یہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ تو سہیل جو ہے، یہ جو اس وقت صلح کے لیے کافروں کی طرف سے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا، اور کہا بھائی صلح نامہ لکھو۔ وہ لکھنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلوایا، وہ کاتب کے لکھو کہ یہ عہد نامہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے مکے والوں کی طرف۔ وہ کہنے لگے، حضرت علی نے پہلے تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے۔ سہیل کہا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، یہ تم مسلمان الرحمن الرحیم کہتے ہو، ہم نہیں مانتے، ہم تو بسمک اللہم مانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بسم اللہ نہ لکھو، بسمک اللہم لکھ دو۔ وہ لکھا، اور پھر جب آگے لکھا محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، حضرت علی لکھ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہنے کہ ہم آپ کو جھگڑا ہی سارا یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی میں تو جھگڑا ہے، ہم نہیں مانتے، آپ لکھو محمد ابن عبداللہ کی طرف سے۔ حضور نے فرمایا اے علی رسول اللہ کو مٹا دو، یا اے اللہ کے رسول میں نہیں مٹا سکتا۔ فرمایا مجھے بتاؤ، آپ نے اپنے لعاب دہن کو وہاں لگایا اور سیاہی وہاں ماند پڑ گئی، اور پھر آگے انہوں نے اپنی شرائط لگائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر جو کوئی مسلمانوں میں سے کافر بن کے ہمارے پاس آئے گا ہم بالکل آپ کو نہیں دیں گے،
اور اگر کوئی مسلمانوں ہم کافروں میں سے مسلمان بن کر آپ کے پاس آئے گا، آپ کے پاس پہنچ بھی جائے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اس کو پیٹیں، ماریں، عذاب دیں، دین سے روکیں۔ اسی اثنا میں جی ہاں ابو جندل جو سہیل کے بیٹے تھے وہ بیڑیوں سمیت روتے چلاتے اور گرتے پڑتے آئے اور صحابہ کے بیچ میں اپنے آپ کو ڈالا، اے اللہ کے رسول بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں اور خود کوششوں سے نکل کر آیا ہوں اور میں اب آپ تک پہنچ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اے سہیل ابھی یہ عہد نامہ لکھا نہیں گیا اور میں اللہ کا نبی مسلمانوں کا سردار ہوں، میرے کہنے پر اس کو ہمیں دے دو اور واپس نہ لے جاؤ، لیکن سہیل اڑ گئے کہ نہیں اس کو واپس کرنا ہوگا۔ تو حضور نے کہا، اے ابو جندل واپس چلے جاؤ۔ وہ اور روئے چلائے اور مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیسے ایک مسلمان کو جس کو دن رات عذاب دیا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول واپس کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا امر یہی ہے۔ تو اس کو واپس کیا گیا اور اس کے بعد جب عہد نامہ لکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تم احرام کھول دو اور اپنے سر منڈواؤ۔ تو صحابہ کرام حیران اور پریشان اور زیادہ غم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت وہاں ان خیمے میں آئے، اے ام سلمہ صحابہ میری بات مان نہیں رہے۔ کہ یا رسول اللہ صحابہ آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن ان کو غم اور رنج اتنا ہے کہ بیت اللہ کے منہ پر پہنچ کر طواف اور بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر ہم واپس جائیں۔ اے اللہ کے رسول آپ اپنے حلاق کو بلا کر اپنا سر مونڈے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف لائے، اپنے حلاق کو بلایا اور سر موننا شروع کیا۔ تو صحابہ بھی جب اپنے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دوسرے کا سر موننے لگے، لیکن غم اور افسوس میں ہاتھ ایسے ہل رہے تھے کہ بالوں کے ساتھ کھال بھی کٹ رہی تھی، بال بھی نیچے گر رہے تھے اور خون بھی گر رہا تھا۔ اسی اثنا میں جی ہاں اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھل گیا اور بغیر طواف کیے، حالانکہ آپ نے فرمایا ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو جانور بھی لے کر آئے ہیں سواریوں والے یا بادوں کے نزدیک ذبح کرنے کے لیے، ہتھیار ہمارے پاس کوئی نہیں، صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اور دیکھو اگر ہم غالب آ گئے تو تمہیں اس کا فائدہ ہے بعد میں۔ تو لیکن انہوں نے نہ مانا۔ اب صحابہ کرام بڑے غمگین، لیکن اللہ نے اتارا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیارے نبی اور اے ایمان والو، یہ جو آپ نے یہ اللہ کی بات کو مانا، اپنے جذبات کو قربان کیا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ اور فرمایا یہی فتح یہی صلح حدیبیہ ذریعہ بنی ہے مکے کے فتح ہونے کی۔ تو بہرحال بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ایسے یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ اس محنت کا مقصد ہر انسان تک یہ پیغام کہ دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے کے لیے یہ دین مرحمت فرمایا ہے اور اپنے احکام اتارے ہیں، اور دنیا والوں کو بتانا سارے مشکلات کے حل، سارے وباؤں کا حل، ساری لڑائیوں اور پریشانیوں کا حل اللہ کے دین پر آنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جسے عرض کیا کہ اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو گئے ہیں تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کی لڑائی دشمنی ہے، اللہ نے اس دین کی برکت سے کیسے بھائی چارے والی زندگی عطا فرمائی اور کتنا اونچا مقام اللہ نے مرحمت فرمایا۔ تو صدیوں بعد یہ محنت ہمیں ملی ہے، اللہ اس محنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ ہمیں اس محنت میں ہر حال میں استقامت کے ساتھ اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محنت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم سارے انسانیت کی ہمدردی لے کر اور ان کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے یہ عزم کرنا کہ بقیہ زندگی اے اللہ تیرے کلمے کو بلند کرنے میں اور تیرے نبی کی محنت کو تیرے نبی کے طریقے پر کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر یہ مجمع اس بات کا عزم ارادہ کر لے تو اللہ کی نظروں میں اس کی قیمت بڑھ جائے اور اس کی نیت پر ہی اللہ کے تعالیٰ کے رحمت کے فیصلے عالم کے لیے اتریں۔ تو بتائے بھائی اس کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اے اللہ جو اب تک یہ ساری پریشانیاں اور ساری جو ہے بیماریاں اور ساری وبائیں اور انسانیت جو ہے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اس محنت کو ہم سے چھوٹ گئی اس کی وجہ سے،
اے اللہ پچھلی خطاؤں سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور اے اللہ ہم استغفار و توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے عزم کہ یہ محنت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم تو جہاں بھی ہوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ساری انسانی کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم تو ہر ایک کو ایک ایک کے دروازے پر جانا اور اس کے بات سمجھانا، اور دنیا والوں کو آواز کہ اللہ کو مان لو، اللہ کے احکام کو مان لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لے آؤ، تقوی والی زندگی اختیار کر لو، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو کہ اللہ کا یہ پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے مسجدوں کا ماحول بھی ہے، اپنے گھروں میں بھی بچوں کی تربیت اور دعوت والا ماحول ہے، اور پڑوس کسی کو بھی نہ چھوڑیں، اور نیت تو پوری دنیا کے انسانوں تک جانے کی ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے بھیجا۔ اس کے لیے بھائی جتنے بھی ساتھی ہیں، یہ 7 مہینے اور سال، ابھی تو کچھ حالات ہیں لیکن انشاءاللہ 7 مہینے اور سال کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا، اس کے ساتھ ہی نیت کریں کہ جو ہیں یہاں جن کے قوائف پورے ہیں، حالات بننے پر ہم 7 مہینے اور سال کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ اور یہاں پر اپنے ملک میں سال پیدل جماعتیں، ایک ایک گاؤں، ایک ایک گھر، ایک ایک علاقے میں پہنچنا، اور سارے انسانوں کی نیت کر کے ایک ایک کو یہ پیغام پہنچانا، اے دنیا والو اللہ کی ذات پر یقین کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر مان لو، اور اے امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والے بن جاؤ۔ اس محنت میں کیا ہے؟ روزانہ دعوت دینا، مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا، اسباب اور اموال سے اعمال کی طرف بلانا، اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا کہ اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے، ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور فضائل کی تعلیم کے ذریعے اپنی زندگیوں میں ہر شعبے میں اللہ کے احکام کے مطابق ان شعبوں کو بجا لانا، اور بھائی عبادات اور ذکر کا اہتمام کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ والی نیت اور شفقت والی ہمدردی والی نیت کے ساتھ سارے انسانوں کی نیت کر کے